اگلے کچھ مہینوں میں آئی پی ایل بھی شروع ہونے جا رہی ہے اور پاکستان سپر لیگ بھی۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی آئی پی ایل 2008 میں شرکت، یہ وہ واحد آئی پی ایل سیزن تھا جس میں پاکستانی کھلاڑیوں نے شرکت کی تھی۔ پاکستان کے نامور کھلاڑی اس میں موجود تھے اور یہ سب سے پہلا آئی پی ایل سیزن تھا۔ آغاز ہوا تھا آئی پی ایل کا 2008 سے، اور اس کے بعد پھر کوئی بھی پاکستانی کھلاڑی آئی پی ایل میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ نومبر 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان سیاسی کشیدگی کے باعث پاکستانی کھلاڑیوں کو آئی پی ایل کے مزید سیزنز میں شرکت کی اجازت نہیں دی گئی۔ آئی پی ایل 2008 میں پاکستانی کھلاڑی شعیب اختر، شاہ رخ خان اور جوہی چاولہ کی آئی پی ایل ٹیم کولکتہ نائٹ رائڈرز کا حصہ بنے تھے۔ شاہد آفریدی، گایتری ریڈی کی ٹیم دکن چارجرز، شعیب ملک دہلی ڈیئر ڈیولز، جس کو 2018 کے بعد اب دہلی کیپٹلز کہا جاتا ہے، اس کا حصہ بنے تھے، اور محمد آصف بھی دہلی ڈیئر ڈیولز، عمر گل کولکتہ نائٹ رائڈرز کا غالباً حصہ تھے، سلمان بٹ بھی کولکتہ نائٹ رائڈرز، کامران اکمل کو راجستھان رائلز نے خریدا تھا، مصباح الحق بھی 2008 کے آئی پی ایل میں موجود تھے، وہ رائل چیلنجرز بنگلور کا حصہ تھے، یونس خان راجستھان رائلز کا حصہ تھے، اور اسی طرح سپر اسٹار سہیل تنویر کو راجستھان رائلز کی طرف سے کھلایا گیا تھا۔ سہیل تنویر نے راجستھان رائلز کی طرف سے کھیلتے ہوئے سن 2008 میں، اس وقت کی جو آئی پی ایل تھی، پاکستانی کھلاڑیوں میں سب سے شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور وہ آئی پی ایل 2008 کے بہترین کھلاڑیوں میں شمار ہوئے۔ سہیل تنویر نے پرپل کیپ جیتی تھی، جو سیزن کے سب سے زیادہ وکٹیں لینے والے کھلاڑی کو دی جاتی ہے۔ انہوں نے 11 میچز میں 22 وکٹیں حاصل کی تھیں۔ ان کے 6 وکٹیں 14 رنز کے عوض کے اعداد و شمار چنئی سپر کنگز کے خلاف آئی پی ایل کی تاریخ کے بہترین بولنگ اسپیلز میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے راجستھان رائلز کو شین بونڈ کی قیادت میں آئی پی ایل 2008 کا ٹائٹل جیتنے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا، لیکن اس کے بعد آئی پی ایل پاکستانی کرکٹرز کے بغیر ہوئی۔ 2008 کے ممبئی حملوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہو گئے تھے۔ بھارتی حکومت نے آئی پی ایل 2009 کے لیے پاکستانی کھلاڑیوں کو ویزے جاری نہیں کیے تھے اور اسے سیکیورٹی خدشات سے جوڑ دیا تھا۔ بھارت میں عوامی اور سیاسی جذبات پاکستان کی نمائندگی کے خلاف تھے، جس کا اثر کرکٹ پر بھی نظر آیا اور خاص طور پر آئی پی ایل میں۔ پاکستان نے اس فیصلے پر مایوسی کا اظہار کیا تھا اور اسے سیاسی بنیاد پر مبنی قرار دیا تھا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بی سی سی آئی پر کھیل کو سیاست کے ساتھ جوڑنے کا الزام لگایا تھا اور اسے غیر منصفانہ کہا تھا۔ کئی پاکستانی کھلاڑی جو آئی پی ایل ٹیمز کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، انہیں مالی نقصانات کا بھی سامنا کرنا پڑا تھا، اور ایسے میں بی سی سی آئی جو بھارت کا کرکٹ بورڈ ہے، اس نے دعویٰ کیا تھا کہ پاکستانی کھلاڑیوں کو شامل نہ کرنے کا فیصلہ سیاسی بالکل نہیں ہے، بلکہ سیکیورٹی اور لاجسٹک چیلنجز کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ تاہم اس وقت کے سیاسی ماحول نے اس فیصلے پر گہرا اثر ضرور ڈالا تھا۔ کئی بھارتی، پاکستانی اور غیر جانبدار کرکٹ لیجنڈز نے اس معاملے پر تبصرہ کیا۔ شاہد آفریدی نے کہا تھا کہ کرکٹ کو لوگوں کو قریب لانا چاہیے، نہ کہ تقسیم کرنا۔ ہمیں اس فیصلے سے مایوسی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے آئی پی ایل 2008 کی کامیابی میں بڑا حصہ ڈالا تھا۔ اور اسی طرح شعیب اختر نے کہا کہ کرکٹ کی یکجہتی کے موقع کو کھو دینا تھا۔ یہ پاکستانی کھلاڑی ہی تھے جنہوں نے لیگ میں، وہ آئی پی ایل کا ذکر کر رہے تھے کہ لیگ میں جوش و خروش پیدا کیا تھا۔ عمران خان، سابق وزیر اعظم عمران خان، سابق کرکٹر عمران خان نے کہا کہ کرکٹ کو غیر سیاسی رہنا چاہیے اور دونوں ممالک کے درمیان فرق کو ختم کرنے کا موقع ضائع ہو گیا۔ سنیل گواسکر نے بی سی سی آئی کے فیصلے کی حمایت کی اور اسے اس وقت کی سیکیورٹی اور سیاسی صورتحال سے جوڑا، لیکن کرکٹ تعلقات کی بحالی کی امید بھی ساتھ ساتھ انہوں نے ظاہر کی تھی۔ کپل دیو نے کہا کہ کھیلوں کو سیاست سے الگ ہونا چاہیے، لیکن حالات پیچیدہ ہیں، امید ہے مستقبل میں حالات بہتر ضرور ہوں گے۔ وسیم اکرم نے کہا کہ یہ بدقسمتی تھی اور آئی پی ایل کے مداحوں کو پاکستانی ٹیلنٹ دیکھنے سے محروم کر دیا گیا۔ بھارتی تبصرہ نگار ہرشا بھوگلے بھی بولے کہ جب سیاست کھیل میں مداخلت کرتی ہے تو کرکٹ ہار جاتی ہے۔ دونوں ممالک کے تعلقات بہتر ہونے کی امید ہے۔ پاکستانی کھلاڑیوں کے آئی پی ایل سے باہر ہونے کی وجہ سے انہیں ایک بین الاقوامی پلیٹ فارم اور مالی مواقع سے محروم ہونا پڑا تھا۔ پاکستانی کھلاڑی آج بھی آئی پی ایل میں غیر حاضر ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان سیاسی ماحول اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ تاہم کرکٹ لیجنڈز اور شائقین اب بھی یہ امید کرتے ہیں، یہ امید رکھتے ہیں کہ کھیلوں کو دوستی اور امن کو فروغ دینے کے لیے استعمال کیا جائے، نہ کہ سیاست کی بھیٹ چڑھا دیا جائے۔
اس آئی پی ایل افتتاحی سیشن سال 2008 کی ہم بات کر رہے ہیں، ایک متنازع وقوع بھی پیش آیا تھا جس کا ذکر یہاں کرنا بہت ضروری ہے، ہربھجن سنگھ سری سانت تھپڑ واقعہ۔ یہ واقعہ 25 اپریل 2008 کو ہوا جب ممبئی انڈینز اور کنگز 11 پنجاب، جسے اب پنجاب کنگز کہا جاتا ہے، کے درمیان میچ کھیلا جا رہا تھا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ میچ موہالی میں جاری تھا، جہاں کنگز 11 پنجاب نے ممبئی انڈینز کو شکست دی۔ میچ کے اختتام پر جب دونوں ٹیموں کے کھلاڑی ہاتھ ملا رہے تھے تو سری سانت نے مبینہ طور پر ہربھجن کو کوئی طنزیہ جملہ کہا ہوگا۔ ہربھجن جو پہلے ہی اپنی ٹیم کی شکست پر غصے میں تھے نے جواباً سری سانت کو تھپڑ مار دیا۔ سری سانت کو میدان میں روتے ہوئے دیکھا گیا تھا، جس کی تصویر اور ویڈیوز فوری طور پر ٹی وی پر نشر ہوئی تھیں۔ ان کے ساتھی کھلاڑی اور ٹیم اسٹاف نے انہیں تسلی دی تھی اور یہ ویڈیوز سامنے آئی تھیں۔ سری سانت نے اس واقعے کو ایک غیر اہم قرار دیتے ہوئے کہا تھا کہ ہربھجن ان کے بڑے بھائی ہیں اور انہیں ان سے کوئی گلہ نہیں ہے، تاہم ان کی روتی ہوئی تصاویر وائرل ہوئیں، جس سے یہ واقعہ مزید مشہور ہو گیا۔ ہربھجن نے اس واقعے کو تسلیم کیا اور اس کی سیریسنس کو سمجھا اور سری سانت اور ان کی ٹیم سے معافی مانگی۔ انہوں نے اپنی حرکت کو جذباتی غلطی قرار دیا اور افسوس کا بھی اظہار کیا۔ کنگز 11 پنجاب نے اس واقعے کی مذمت کی تھی اور کشیدگی کو کم کرنے کی کوشش کی اور پیشہ ورانہ رویے پر زور دیا، جبکہ ممبئی انڈینز نے ہربھجن کے اس اقدام کی حمایت نہیں کی اور کہا کہ وہ لیگ کے انضباطی اقدامات کو قبول کریں گے۔ ہربھجن سنگھ کو فوری طور پر آئی پی ایل کے اس سیزن کے باقی میچز سے معطل کر دیا گیا تھا اور یہ فیصلہ میچ ریفری فاروق انجینئر کی تحقیقات کے بعد کیا گیا۔ ہربھجن کی پوری میچ فیس بھی اس وقت ضبط کر لی گئی تھی، جبکہ بی سی سی آئی جو بھارت کا کرکٹ بورڈ ہے نے ہربھجن پر 5 ون ڈے میچز کی پابندی بھی عائد کی تھی، جو آئی پی ایل کے جو میچز ان پر معطل کیے گئے تھے اس کے علاوہ تھی۔ عوام نے اس واقعے کو کھیل کے روح کے خلاف قرار دیتے ہوئے ہربھجن کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ ہربھجن کی شہرت کو نقصان پہنچا تھا کیونکہ یہ ان کا پہلا تنازع نہیں تھا، جیسا کہ منکی گیٹ اسکینڈل آپ کو یاد ہوگا۔ آسٹریلیا میں سن 2008 میں ہی کھیلے گئے ایک میچ کے دوران سائمنز اور ہربھجن کے درمیان تلخ کلامی ہوئی تھی، جس کے بعد آن جہانی آسٹریلوی کرکٹر نے انڈین کھلاڑی ہربھجن پر نسل پرستی پر مبنی جملے کسنے کا الزام لگایا تھا۔ کئی سابق کھلاڑیوں نے ہربھجن کے اس رویے پر تنقید کی تھی اور کھیل میں نظم و ضبط پر زور دیا۔ کچھ کھلاڑیوں نے ہربھجن کے جذبات کو، یہ میں بات کر رہا ہوں 2008 کے ہے جو تھپڑ والے واقعے، اس میں جو ہربھجن کے جذبات تھے اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور دباؤ کو اس واقعے کی وجہ قرار دیا۔ ہربھجن اور سری سانت نے اس کے بعد صلح کر لی تھی۔ سری سانت نے کہا کہ انہوں نے ہربھجن کو معاف کر دیا ہے اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ہربھجن نے بارہا اپنے عمل پر افسوس کا اظہار کیا اور معذرت بھی کی۔ یہ واقعہ آئی پی ایل کی تاریخ کے مشہور تنازعات میں شامل ہے اور اکثر پیشہ ورانہ رویے کی اہمیت کی مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے مختلف جگہوں پر۔ دونوں کھلاڑیوں نے، دونوں جو پلیئرز تھے انہوں نے بعد میں کامیاب کریئر گزارے، لیکن یہ واقعہ ان کی کریئر کا، ان کے کرکٹ کریئر کا ایک حصہ بن گیا۔ اور یقینی طور پہ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کھیل میں دباؤ اور جذبات کو کیسے سنبھالا جانا چاہیے تاکہ ایسے تنازعات سے بچا جا سکے۔